السلام علیکم. یہ صرف ایک آیت کے بارے میں پوچھا گیا اس لیے اس کو میں کر دے رہا ہوں. سورہ بقرہ آیت نمبر 61 یعنی 2 کی 61. اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے. پہلے میں اس سے کر دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد جو حقیقت ہے وہ بیان کرتا ہوں. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. جو ان کا ترجمہ ہے، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ کریں گے، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں ہمارے لیے نکالے جو زمین اگاتی ہے کچھ ترکاری اور ککڑی اور گندم اور مسور اور پیاز. اس نے کہا کیا تم بدلنا چاہتے ہو؟ وہ جو ادنا ہے اس سے جو بہتر ہے. تم شہر میں اترو، بے شک تمہارے لیے ہوگا جو تم مانگتے ہو. اور ان پر ذلت اور محتاجی ڈال دی گئی اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ. یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور ناحق نبیوں کو قتل کرتے تھے، اور یہ اسی لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھتے تھے. اب دیکھیے یہ ہے کیا. اس میں سوالات تو بہت سارے ہیں کہ جب ترکاری اگا ہی دیا تو پھر وہ ککڑی الگ سے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ ککڑی بھی ترکاری میں شامل ہے. اور بھی بہت سارے ہیں. بہرحال کیونکہ میں بحث کا کال نہیں، آئیے اس کا صحیح مفہوم کیا بنتا ہے اس کو دیکھتے ہیں. وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نصبر، ہرگز ہم ثابت قدم نہیں رہیں گے، علی طعام واحد، یکتا ضروریات زندگی پر. طعام کہتے ہیں ضروریات زندگی کو، اور واحد یعنی یکساں یکتا ایک ہی جیسے، تو ایک ہی ضروریات زندگی پر ہم ثابت قدم نہیں رہیں گے. فَادْعُ لَنَا، پس پکارو ہمارے لیے، رَبَّکَ، تم اپنے رب کو، یخرج لنا، وہ خارج کرے ہمارے لیے، وہ نکالے ہمارے لیے، مما، اس سے جو تنبت الارض، تم زمین سے اگاتے ہو یا تم پستوں سے اگاتے ہو. زمین سے اگانا اگر لیں گے تو پھر آگے وہ ترکاری ککڑی گندم اور مسور پیاز وغیرہ صحیح آ جائے گا. لیکن اگر کیونکہ اللہ ہدایت کی بات کرتا ہے اور انسانوں کی ہدایت کے لیے بات ہے کہ یہاں زمین سے اگانے کی نہیں ہے بلکہ پستوں سے اگانا، پستوں میں پروان چڑھانا. جو تم پستوں کا پروان چڑھاتے ہو، کس سے؟ من بقلھا. اب یہ بقل کا مطلب جو انہوں نے ترکاری کر دیا ہے، دراصل یہ بقل ترکاری کو نہیں کہتے ہیں. اور یہ پورے قرآن میں کیونکہ ایک ہی جگہ ہے، اس کو اگر آپ المنجد میں دیکھیں گے تو وہاں اس کے معنی رویدگی دیا گیا ہے. یعنی جب آپ کسی پست کو ابھارتے وہ اچھے کام کرتا ہے تو وہ بلندی کی طرف جاتا ہے، اس کی رویدگی ہوتی ہے، پروان چڑھتا ہے، نشوونما آتا ہے، تو ظاہر ہو جاتی ہے، اس کی پوشیدہ صلاحیتیں ظاہر ہو جاتی ہیں. اس کو کہا جاتا ہے. تو پستی میں اگتی ہے اس کے ظاہر ہونے سے، اس کے رویدگی سے. وقصائها، قصا جو ہے یہ یعنی قاف سے اور حمزہ اس کا مادہ قصا. قصا کہتے ہیں کسی چیز کو کھینچنے سے. جیسے آپ کوئی کنویں میں گر رہا ہے اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچ لیں، تو اسی طرح یہ جب انسانی ذہنی معیار کی بات ہو رہی ہے، کوئی پستی میں گر رہا ہے، آپ اس کو صحیح نظام دے کر اس پستی سے نکال لیں، کھینچ لیں، صحیح نظام دے کر، بشرطے کہ وہ مان لے اور وہ اس پر تیار ہو عمل کرنے کے لیے، تو اس کا کھینچ لینا. وفومھا، فوم کہا جاتا ہے جس سے کسی کی روزگار کا بندوبست ہو جائے، روٹی کا بندوبست ہو جائے، کھانے پینے کا بندوبست ہو جائے. کوئی بے روزگار، آپ نے اس کو روزگار دلا دیا، آپ نے کسی کو کام سے لگا دیا تو وہ اپنے گھر کی کفالت کے لیے بہتر ہے سب کی روٹی کا بندوبست کرنے والا ہو جائے تو روٹی دیا جائے جس سے. وہ اداسیہ، اور چھوٹے کو بڑا کیا جائے. السلام علیکم. پیغام کو بیچ میں روک کر یہ درخواست کرنی ہے کہ اگر آپ اس گروپ میں نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک اس YouTube چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو دبا دیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ادسا ہمارے یہاں اردو میں استعمال بھی ہوتا ہے. ادسا کیا کرتا ہے؟ چھوٹی چیز کو بڑا کر کے دکھاتا ہے. تو ادسیہ اس کو چھوٹے سے بڑا کر دینا. جب انسان کا ذہنی معیار بلند ہوتا ہے تو وہ پستی سے اٹھ کر بلندی کی طرف چلا آتا ہے، تو یہ اسے چھوٹے سے بڑا کرنا. وہ بصلیہ، اچھا بصل کہا جاتا ہے کسی چیز کو بہت واضح کرنا، کھول دینا، چھیلنا، ننگا کرنا. اب یہ پیاز اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اصل میں پیاز کی کئی پرتیں ہوتی ہیں نا، اس کو چھیلتے ہیں پھر اصل پیاز باہر نکلتا ہے.
کئی چھلکے کے پرت ہیں، تو اسی طرح لہسن کا بھی ہے۔ تو دراصل جس کے پرت کھولنے پڑے، اب انسانوں میں اس کو کہا جاتا ہے جو جس کو اردو میں کہا جاتا ہے کہ بڑے گھنڈا ہوتے ہیں، بہت خاموش طبع ہوتے ہیں، انہیں کھولنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، یہ کیا سوچ رہا ہے۔ یا منافقوں کو کھولنا وہ بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے، تو چھلنا پڑتا ہے۔ یعنی آپ اس طرح سے باتوں سے کریں کہ وہ خود بخود نمایاں ہو جائے، ننگا ہو جائے، کھل جائے، چھل جائے، تو ان معنوں میں آپ کہہ سکتے ہیں۔ قال اتستبدلون، تو کہا کیا تم بدلنا چاہتے ہو، الذی، وہ جو کہ ہوا ادنا، وہی کمتر ہے، بالذی، اس کو جو کہ ہوا خیر، یہی بہتر ہے۔ یہ جو بہتر ہے اس سے تم کمتری میں بدلنا چاہتے ہو۔ اہبطوا مصرا، حبت کہا جاتا ہے معیار گرنے کو، تو معیار گر گیا۔ مصر کہتے ہیں سرحد کو، حد بندی کو، تو حد بندی جو اصل میں اسی کو مصر کہا جاتا ہے۔ تو یہ حد بندی کتابوں کی بھی ہے، احکامات کی بھی حد بندی ہے، اور ہمارے ملکوں کی بھی حد بندی ہے۔ تو کیونکہ اللہ آپ کے کردار سازی کی بات کر رہا ہے، یہاں جو ہے وہ حد بندی، وہ جیسے کہ اللہ کہتا ہے کہ میری حدیں اس کی اتباع کرو، تو اللہ کے احکامات کی حد ہے، تو یہ اس حد سے معیار گر لیا۔ فَإِنَّ لَكُمْ، پس بے شک تمہارے لیے، ما سألتم، جو تم سوال کرتے ہو، وَضُرِبَتْ، اور بیان کر دو، علیہم، ان پر، الذلۃ والمسکن، انہیں خاص ذلت اور ٹھہراؤ، سکون۔ تو یہ سکن جو ہے یہ ٹھہراؤ، ساکن ہو جانا، یہ وہ سکون نہیں ہے جو اطمینان اور سکون کی وجہ سے ہوتا ہے، سکن ٹھہراؤ کے معنوں میں یہاں پر۔ وباؤ بغضب من اللہ، وباؤ کہتے ہیں ہموار کر لینے کو، تو انہوں نے ہموار کر لیا اللہ سے غضب کو، ایسے عمل کیا ہے، اللہ کے احکامات کی نافرمانی کیا کہ اللہ سے غضب کو انہوں نے ہموار کر لیا۔ ذالک، وہی، بانہم، یہ کہ ان کو، کانوا یکفرون بآیات اللہ، وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ کس لیے، ذلت اور مسکنت، یعنی ذلت ٹھہراؤ اور اللہ کا غضب جو وہ ہموار کر رہے ہیں، کس لیے ہو رہا ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور وہ خبر دینے والوں سے الحق کے بغیر جھگڑ رہے ہیں۔ الحق خاص سچائی، خاص سچائی اللہ کی کتاب میں ہی ہوتا ہے، تو کتاب کی سچائی کے بغیر یہ خبر دینے والوں سے جھگڑنا ہے۔ قتل کا یہ اردو والا قتل نہیں ہے جس کا مطلب جان سے مار دینا ہے، یہ جھگڑنا ہے، تو وہ جھگڑتے ہیں خبر دینے والوں سے حق کے بغیر، سچائی کے بغیر۔ ذالک، تو وہی، بما، اس کو، عصوا، جو انہوں نے نافرمانی کیا، وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ اعتدوا جو ہے کہا جاتا ہے حد سے بڑھنے کو، یعتدون تو وہ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ تو اس کا رواں ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ بات آپ کی سمجھ میں مکمل طور پر آ جائے۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، ہم یکتا ضروریات زندگی پر ہرگز ثابت قدم نہیں رہیں گے، بس تم اپنے رب کو ہمارے لیے پکارو، وہ ہمارے لیے خارج کر دے اس سے جو پستی میں اگتی ہے، اس کے ظاہر ہونے یعنی رویدگی سے، اور اس سے کھینچنے سے، اور اسے روٹی دی جائے، اور اسے چھوٹے کو بڑا کرنے سے، اور اسے ننگا کرنے یعنی کھولنے اور چھیلنے سے۔ کہا کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو جو کہ وہی کمتر ہے اس کو جو وہی بھلائی یعنی بہتر یا اچھائی ہے۔ تو دو چیزوں کی حد بندی سے معیار گر گیا۔ پس بے شک تمہارے لیے جو تم سوال کرتے ہو، اور ٹھہراؤ اور ذلت ان پر بیان کر دو، اور انہوں نے اللہ سے غضب کو ہموار کر لیا ہے، سازگار بنا لیا ہے، وہی یہ ان پر اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اور وہ الحق یعنی خاص سچائی کے بغیر، خاص حقیقت کے بغیر خبر دینے والوں نبیوں سے جھگڑتے ہیں، وہی اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کیا اور وہ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ تو وہی اس کیا کہ انہوں نے نافرمانی کیا اور وہ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ تو امید واضح ہو گیا ہوگا، پھر بھی کوئی سوال ہو تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔